نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ افتخار عارف نے کہا تھا، رحمت سید لولاک پر کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ سیالکوٹ کا سانحہ جو کچھ دن پہلے پیش آیا ہے، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی وحشیانہ ہے۔ اس طرح کی حرکت کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انسانی اقدار اور مہذب معاشروں میں اس طرح کی درندگی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس واقعہ پر بھی ہمارے علماء کرام، جن کے ہاتھوں میں دینی باغ ڈور ہے عوام کی، عوام جن کو سنتے ہیں، جن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں دینی حوالے سے، وہ اس سفاکانہ واقعے پر بھی اگر مگر کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غیر مشروط اور بغیر کسی اگر مگر کے اس واقعے کی مذمت کی جاتی، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا اور وحشی قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا جاتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھائی دیا، اور مختلف مصلحتوں کا شکار ہو کر علماء کرام بلکہ بہت سے دانشور بھی الٹے سیدھے تاویلات کا شکار نظر آتے ہیں، اور انہی تاویلات نے ہماری قوم کو برداشت کے حوالے سے اس نہج تک پہنچایا ہے کہ اس طرح کے واقعات پہ در پہ رونما ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے کے بجائے اور ان کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرانے کے بجائے ہمارے علماء نے ان کے اندر جذباتیت، جنونیت بلکہ پاگل پن کو بھر دیا ہے، اور اس کے اوپر خوبصورت ملمہ کاری کی گئی ہے عشق رسالت کی اور مختلف عنوانات کی، اور اس جذباتیت اور پاگل پن سے اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بارے میں تو، مسلمانوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر ارادے اور نیت کے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ، جبکہ غیر مسلموں کو کسی ایسے کام میں، کسی ایسے فعل میں ہم واجب القتل سمجھتے ہیں، بلکہ قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، جس کام میں اس کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، اس کے قصد کا دخل نہیں ہوتا، انجانے میں اور بغیر کسی شعوری تہیہ کے کوئی کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اس کو واجب القتل قرار دے ڈالتے ہیں۔ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کا عشق رسالت سے، ناموس رسالت سے، توہین رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا کہ ایک غیر مسلم آفیسر وہاں لوگوں سے ڈسپلن چاہتا تھا، کام میں ایمانداری چاہتا تھا، کوالٹی چاہتا تھا، معیار چاہتا تھا، اور اس سے وہاں جو لوگ جو عشق رسالت کا لیبل خود پر چشمہ کیے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر اور عملی طور پر پریکٹیکلی وہ دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت سے کوسوں دور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے
رسول اللہ کا نام استعمال کیا ہے، رسالت کا نام استعمال کیا ہے، دین کا نام استعمال کیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کیونکہ اس حوالے سے چونکہ ان کو معلوم ہے ہماری قوم جذباتی ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ ہماری قوم جذباتیت کی تعریف کرتی ہے، پاگل پن کی تعریف ہوتی ہے یہاں، اور عقل و شعور کی بات کرنے والے پر بھی فتوے لگائے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہم سے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اندھے بہرے ہو کر کوئی کام کرو، عقل کو کام میں نہ لاؤ، کہیں نہیں ہے۔ یہ ہم نے خود ساختہ دین یہاں بنایا ہوا ہے، جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں، شعور کو کوئی دخل نہیں، دلیل کو کوئی دخل نہیں، بس جذباتیت ہی پورا کے پورا دین ہے۔ اب اس سانحے میں بھی ایسے ہی لوگوں نے جن کی ذاتی رنجش تھی اس غیر مسلم سے، اور اس ذاتی رنجش کے لیے حضور کا مقدس نام استعمال کیا، یہ سب سے بدترین گستاخ رسول ہیں، اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی جھگڑوں کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے جا بجا ہمارے ہاں اس طرح کے فتووں کی آڑ لے کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ نہیں تھا، ابھی تک جو واقعے کی رپورٹس آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہاں مشینوں پہ سٹیکر لگائے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر آپ کیوں سٹیکر لگاتے ہیں؟ دیوار ہی نہیں، اس کی عمارت میں جا کر کیوں سٹیکر لگاتے ہیں؟ اس کی مشینوں کے اوپر سٹیکر لگانا یہ بذات خود ایک حرام فعل ہے، خود ایک حرام فعل ہے۔ اس سٹیکر کو ہٹانے پر آپ نے ایک غیر مسلم کی وحشیانہ انداز میں جان لے لی، نہ صرف قتل کیا، جلایا بھی، لاش کی توہین کی، اور جلانے کی سزا حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے اللہ کے لیے جو سزا مختص ہے وہ سزا آپ نے اللہ کے ایک بندے کو دی، اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے۔ اس غیر مسلم بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس سٹیکر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کو کیا پتا تھا؟ آپ کا سٹیکر ہے، اس کا مذہب سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذاتی گروہوں کو، ذاتی جماعتوں کو، ذاتی مفادات کو دین کا نام دیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں دین کو بدنام کر رہے ہو۔ یہاں گستاخی کی بات تھی ہی نہیں، سراسر ظلم ہوا ہے، اور ان تمام لوگوں سے قصاص لینا یہ شریعت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ ان تمام غنڈوں سے قصاص لیا جانا چاہیے، ان تمام دہشت گردوں سے قصاص لینا چاہیے، اور یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ قرآن واضح انداز میں فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی جان کو، کسی انسان کو قتل کیا بغیر نفس، کسی جان کے بدلے میں نہیں، قصاص میں نہیں، بلا وجہ قتل کیا، او فساد فی الارض، اور نہ ہی کسی فساد کی وجہ سے، تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس شخص نے تمام انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ یہاں جو قتل ہوا ہے وہ نہ قصاص میں ہوا ہے، نہ اس شخص کا کوئی جرم ہے، نہ اس نے کوئی فساد مچایا ہے،
نہ اس نے کسی ریاستی رٹ کو چیلنج کیا ہے، مظلوم قتل ہوا ہے اور اس مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا، کان کو متاثر کیا تو اسی طرح اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے تو زخم کے بدلے میں اس کو زخم لگایا جائے گا۔ یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ مسلمان کی آنکھ کوئی پھوڑے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے، مسلمان کو کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ یہاں بلا تفریق ایک قانون بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو مقتول، اس کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، اگر قصاص کے قانون پر عمل کرو گے تو معاشرہ جیے گا، معاشرہ زندہ رہے گا۔ اگر ایک قاتل کو لٹکایا جائے گا، عبرتناک سزا دی جائے گی، تو اس سے ہزاروں جانیں بچیں گی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی قتل کے اقدام کی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی بات آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد مسیرۃ 40 عاما، کہ جس شخص نے کسی معاہد کو، کسی ذمی کو، ایسے غیر مسلم کو جو مسلمانوں کے ملک میں کسی معاہدے کے تحت رہتا ہے، ویزا لے کے آیا ہوا ہے، قانونی طور پر آیا ہوا ہے، قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ وہ 40 سال کی مسافت سے بھی آ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص نے کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، من آذا ذمیا فانا خصمہ، جو شخص کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو، اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی تو حضور نے فرمایا فانا خصمہ، میں اس کا وکیل ہوں۔ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ، اور جس شخص کا میں وکیل ہوں گا تو قیامت کے دن میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گستاخی کا تعلق قصد سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے۔ اور ایک شخص جس کو کچھ پتہ نہیں تھا اسٹیکر پہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس لکھے ہوئے کا تقدس کیا ہے اور پاکستان میں اس کی سزا کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، ایک اسٹیکر اس نے دیکھا، اکھاڑا، کہیں بھی ڈال دیا، تو آپ نے کیسے اس کو گستاخ بنایا؟ ارادے کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، قصد کے بغیر، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ جرم ہو، بغیر قصد کے آپ نے ایک شخص کو گستاخ کیسے بنایا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص یہ گستاخی کا مرتکب ہو بھی جائے تو سزا دینے کا اختیار عدالت کو ہے، اسٹیٹ کو ہے، ریاست کو ہے، حکمرانوں کو ہے، انفرادی طور پر کسی کو یہ حاصل نہیں، ورنہ کوئی بھی ملک جنگل بن جائے گا۔ میں سمجھوں گا کہ فلاں شخص اس جرم کا مرتکب ہے، میں ڈنڈا اٹھا کے اس کو سزا دینے کے لیے جاؤں اور 2-4 لوگوں کو ساتھ ملاؤں، کوئی اور سمجھے کہ اس شخص کا یہ جرم ہے، اپنی دانش میں وہ سمجھتا ہے
اور وہ بندوق لے کے اس کو سزا دینے کے لیے آ جائے تو پھر یہ ملک رہے گا، یہ معاشرہ رہے گا، یہ انسانی معاشرہ تو نہیں رہے گا، یہ ایک جنگل بن جائے گا جہاں ہر کوئی دوسرے کو مار رہا ہوگا اور ان کے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جو جس کو چاہے مار ڈالے، جو جس کو چاہے سزا دے، جو جس کو چاہے نقصان پہنچائے، جو جس کا چاہے حق چھین لے، جو جس کو چاہے مار ڈالے. تو یہ معاشرہ یہ جانوروں کا جنگل بن جائے گا، معاشرہ نہیں بنے گا. تو بالفرض کہیں اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہو بھی جائے شرعی دلائل کی روشنی میں تو اس صورت بھی سزا دینے کا حق ہمیں حاصل نہیں، ریاست کو ہے. یہ جو معاشرہ ہمارے ہاں پنپ چکا ہے اور مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جنون کا، جذباتیت کا اور پاگل پن کا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں ٹی وی پر بیٹھے اینکرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لوگوں کو نری جذباتیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. علماء کو بھی، خطباء کو بھی، حکمرانوں کو بھی، مقتدرہ کو بھی چاہیے کہ ایک نارمل قوم بنانے کے لیے کردار ادا کریں، ایک نارمل قوم وجود میں لانے کے لیے کردار ادا کریں، ورنہ یہ جذباتیت سب کے گلے پڑ سکتی ہے جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ گلہ علماء سے ہوتا ہے، کیونکہ دینی معاملات میں اب بھی لوگ علماء ہی کی طرف دیکھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پہ نو عمر لڑکے زہر اگل رہے ہوتے ہیں. 18-20 سال کے بچے لڑکے خطیب بنے پھرتے ہیں. اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے. خطیب قوم کی رہنمائی کرتا ہے، فکری رہنمائی کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے. جتنے لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ کم کیوں نہ صحیح، ان کی ذہن سازی خطیب کر رہا ہوتا ہے. امام کا اتنا مسئلہ نہیں، کوئی بھی صحیح قرآن پڑھنے والا امامت کر سکتا ہے، لیکن خطیب کا منصب حساس منصب ہے. اس لیے اس منصب کا معیار ہونا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور ایسے شخص کو خطیب ہونا چاہیے جو مستند عالم ہو، جو دین کو بھی جانتا ہو، دنیاوی معاملات کو بھی جانتا ہو، دنیاوی نزاکتوں کو بھی جانتا ہو، اور جو میچور ہو. کم از کم 30+ عمر ہونی چاہیے، کم از کم 30+ عمر ہونی چاہیے ایک خطیب کی. بلکہ بہتر تو یہ کہ 40+ ہو، لیکن کم از کم 30+ تو ہو کہ اس کے اندر کوئی سنجیدگی ہو، احساس ذمہ داری ہو اور اس کے علم میں پختگی ہو. اب نئے فضلاء، نو عمر فضلاء کو خطیب لگا دیا جاتا ہے. ایک تو ان کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے، وہ تو یہی کوشش کرتے ہیں جو آسان چیزیں ہیں کہ وہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اور اسی طرح کی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اور کوئی تعمیری سوچ پیدا نہیں کرتے لوگوں میں، مثبت ذہن سازی نہیں کرتے، اور خود وہ جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں. ان کے جذبات خود ان کی عقل پر حاوی ہوتے ہیں. تو پھر وہ اپنے سننے والے کو کس طرح شعوری رہنمائی کریں گے، مثبت رہنمائی کریں گے، مثبت اپروچ ان کو دیں گے. اس لیے اس حوالے سے بھی ہمارے اداروں کو، دینی اداروں کو بھی، عوام کو بھی، مساجد کی انتظامیہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ذمہ دار آدمی ہمیں ملے، علم والا آدمی ملے، عقل والا آدمی ملے. افسوس کی بات یہ کہ لوگ
کم تنخواہ دینے کے چکر میں کوئی بھی مل جائے لا کر ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ تنخواہ کم لیتا ہے. ظاہر ہے جس کی کوالیفیکیشن جتنی کم ہوگی وہ اتنی کم تنخواہ پہ کام کرے گا کہیں بھی. تو یہاں بھی ممبر میں بھی یہی مسئلہ ہے، ممبروں پہ بھی، کہ جو کم کوالیفائڈ لوگ ہیں، تھوڑے بہت پڑھے ہوئے لوگ ہیں، خطبہ پڑھنا آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو لا کے ممبروں پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ لوگوں کی فکری خرابی کی صورت میں سامنے آتا ہے، محدود سوچ عوام کو دینے کی صورت میں سامنے آتا ہے.